کے 20 عظیم سبق اس کتاب کے مصنف ہے ڈاکٹر ہال اربن، جن کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایجوکیشن اور سائیکالوجی میں، اور اس کے علاوہ ان کی پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے جی اور سائیکالوجیکل آف پیک پرفارمنس میں۔ کہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو، مستقل طور پر منصفانہ ہو، زیادہ سے زیادہ راحت انگیز ہو، اس میں دکھ تکلیف رنج و الم نہ ہو، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں موت نہ آئے، ہم ہر وقت خوش رہیں۔ بدقسمتی سے ہماری یہ تمام خواہشات پوری نہیں ہوتی، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تاہم حقیقت ایک عظیم استاد بھی ہے، وہ ہمیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے، گو اس کے سکھانے کا عمل بہت دھیما اور درد و رضیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں زندگی سے کے چند نہایت قابل قدر سبق سکھاتی ہے۔ ان میں ایک سبق یہ ہے کہ دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو کبھی بھی وقف نہیں کرے گی، ہم اسے پسند کریں یا نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک عظیم سچ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ زندگی کام کس طرح سے کرتی ہے۔ یہاں پہ وہ مثال دیتے ہیں کمپیوٹر کی، کہ جب شروع میں کمپیوٹر آیا تو اس کو یوز کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل لگتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمل آسان ہوتا گیا کیونکہ انہوں نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ اصل میں کمپیوٹر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ حالانکہ کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ یوزر فرینڈلی، لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کس طرح سے کام کرتی ہے تو پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ جیسے کہ گوتم بدھ نے آج سے 2500 سال پہلے جو ہے وہ کہا تھا جی کہ زندگی جو ہے وہ دکھ ہے۔ اسی طرح سے ایک نفسیات دان جی اسکاٹ پیک، ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے دا روڈ لیس ٹریولڈ، اس کے ابتدائی 3 الفاظ جو ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ زندگی مشکل ہے۔ اب جو کامیاب لوگ ہیں اور جو ناکام لوگ ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فرق جو ہے وہ یہی پایا جاتا ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ زندگی کی مشکلات کے بارے میں جو ہیں وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ ان سے کتراتے ہیں، ان کا سامنا کرنے کے بارے میں جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو قبول کرتے ہیں اور ان کو کم سے کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناکام لوگ اپنی زندگی کی مشکلات کا شکوہ خود سے اور دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑی ہی منفرد نوعیت کی ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے علاوہ ہر بندے کی زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ اصل میں شکوے شکایتوں سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ اب اگر اب دیکھا جائے تو موجودہ جو زمانہ ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ہمیں اور سہل سے سہل جو ہے وہ بنا رہی ہے، یعنی کہ پش بٹن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ رہی ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں، آپ کے گراج کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے، آپ ایک بٹن دبائیں، آپ کی گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، آپ صرف آن لائن بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آرڈر دیں اور آپ کا من پسندیدہ کھانا جو ہے وہ آپ کے گھر کے دروازے پہ آ جائے۔ یہ سارے کام ہیں تو فوری اور بڑے آسان طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہے وہ ہماری نفسیات پہ یہ ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ ریڈی میڈ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور آسان اور جلدی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایڈورٹیزمنٹ والے لوگوں کو دیکھ لیں کہ یہ بھی آپ کی اسی نفسیات کو کیش کرتے ہیں، یعنی کہ تم چند دنوں میں 100 پاؤنڈ وزن کم کر سکتے ہو، چند گھنٹوں میں تم غیر ملکی زبان جو ہے وہ روانی سے بول سکتے ہو، اور چند ہفتوں میں آپ ٹی وی کے مشہور سٹار جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی قسم کا جو ہے کاروبار کر کے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ یہ اصل میں انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں کہ ہم ہر کام فوری اور آسان طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو چیزیں حاصل کرنے کے لائق ہوتی ہیں وہ کبھی بھی فوراً اور کبھی بھی اتنی سستی اور اتنی آسان نہیں ہوتی کہ آپ کو فوراً سے مل جائیں۔ پے دا پرائز والا معاملہ ہے، آپ کو ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے سخت جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بینجامن فرینکلن نے لکھا تھا کہ جو معاملات صدمہ پہنچاتے ہیں وہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ اصل میں زندگی میں کچھ بننا ہو تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فیصلوں پر۔ ہر حالت میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مثلا مشکل صورتحال کے سامنے ہتھیار ڈال دینے ہیں یا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ زندگی کی درست حقیقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے جرأت درکار ہوتی ہے۔ ونسٹن چرچل جرأت کو ایک نقطۂ آغاز تصور کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جرأت انسانی اوصاف میں سب سے پہلا وصف ہے کیونکہ یہ باقی سب کی ضامن ہے۔
جرأت ہر شے سے بڑھ کر ایک فیصلہ ہوتی ہے۔ زندگی میں مزاح کی اہمیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نے اسی کتاب میں ایک ہیڈنگ بنائی ہے کہ ایڈیسن اور آئنسٹائن یہ دو جو نام ہیں یہ مزاح کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتے۔ حالانکہ ان دونوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کیں اس میں سنجیدہ پن کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی زندگی کے مزاح کے جو پہلو ہیں ان کے بارے میں بھی علم تھا۔ مثلاً جو ایڈیسن ہے اس کے ہزاروں ناکامیوں کا صدمہ جو ہے وہ تو ہم سنتے ہی ہیں، لیکن تھامس ایڈیسن کا جو ہے وہ یہ کام تھا کہ وہ اس نے اپنی لیبارٹری میں ایک جو ہے وہ چارپائی رکھی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے وہ اس پر لیٹ جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے علم تھا کہ جب اس کا ذہن سکون کی حالت میں ہوتا ہے تب اس کی تخلیقی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایڈیسن نے یہ بھی جان لیا تھا کہ مزاح جو ہے اس کے ذہن کے تناؤ کو کم کرتا ہے اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس نے اپنی نوٹ بک میں ہزاروں سائنسی مساوات لکھی ہوئی تھیں اور وہاں پہ اس نے لطیفے جو ہے وہ بھی لکھے ہوئے تھے۔ یہ لطیفے وہ اپنے عملے کے افراد کو سنا کر خود بھی خوش ہوتا تھا اور انہیں بھی خوش رکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا جی کہ لطیفوں کو پڑھ کر سن کر اس کا تناؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کا مورائل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ مل کر ہنستے ہیں اور مل کر زیادہ دیر تک زیادہ محنت سے کام کر سکتے ہیں وہ زیادہ مؤثر انداز میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آئنسٹائن نے کہا تھا جی کہ ہر شے کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو اتنا سادہ بنا دو۔ اس نے پرنسٹن یونیورسٹی میں طلباء سے کہا تھا کہ اگر فزکس کے قوانین کو سادہ نہ بنایا جا سکتا تو ان میں کوئی بھی دلچسپی جو ہے وہ نہ لیتا۔ آئنسٹائن چیزوں کو جس طرح سادہ بناتا تھا اس کا ایک طریقہ کھیل تھا۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی کے متعلق تحقیق کی وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ آئنسٹائن نہایت ہی پرمزاح انسان تھا۔